سارے وقت کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب رفیع بٹ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہیں. جناب رفیع. ان دوستوں کا بھی جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، سپورٹ کیا، پیٹرنائز کیا، اور ان دوستوں کا بھی جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں میری معاونت کی. جناب اشرف بٹ صاحب پریزیڈنٹ اور سجاد کوکر صاحب، خاص صاحب اور دوسرے دوست، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ان دوستوں نے بہت بڑا سپورٹ کیا اور اسے مینیج کرنے کے سلسلے میں، کیونکہ بنیادی طور پر یہ شاعری میرا فیلڈ نہیں، بھرپور ساتھ دیا میرا جناب شاہ ذکی صاحب نے، ظفر بنکی صاحب نے. میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں، اور میں اشرف بٹ صاحب سے درخواست کروں گا وہ بھی اپنے مہمانوں سے کہیں. چند لمحے ہوں گا، اس کے بعد ہم مشاعرے کی طرف چلے جائیں گے. یہ 1999 کی بات ہے کہ میں اور شیر ریاست سفر کر رہے تھے، تو ہم کچھ شعر وغیرہ ایک دوسرے کو سنا رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار کوئی مشاعرہ نہیں کروایا جا سکتا. میں نے کہا کہ واپس جا کے پریزیڈنٹ چیمبر سے پوچھتے ہیں. تو اس وقت خواجہ حافظ صاحب بین کی ایگزیکٹو باڈی کا ممبر تھا. تو مجھے جیسے ابھی بات کر رہے تھے سعود عثمانی صاحب اور شاہ ذکی صاحب، یہ بہت ینگ تھے. تو ہم نے ایک مشاعرہ آرگنائز کیا جس کے اندر خطیب شفائی صاحب، ولید نیازی صاحب، خالد احمد صاحب، یہ سب نئے لڑکے، یہ سب نام امجد اسلام کا کتاب لاکر، یہ سب نامزہ روزگار تھے. یہ آپ تو جانتے ہیں. تو یہ اتنی ہم نے اپنے ایک آرٹیکل پڑھا تھا دہلی کا، میں ابھی فائز صاحب سے کہہ رہا تھا، ہم نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا دہلی کا آخری مشاعرہ. تو میں فائز صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس لیول کے لوگ تھے جن کا کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے. تو یہ واقعی نایاب لوگ تھے. اس کے اندر ایک توسل آ گیا تھا اور ہمیشہ خواجہ حافظ صاحب اس پہ مجھے بڑا انسٹیگیٹ کرتے رہے. تو اس طرح میں نے رفیع بٹ صاحب سے کہا کہ آپ کس طرف آئے. تو میں بہت خوش ہوں اس کے اندر ہم اس روایت کو ایک نئے سرے سے برقرار رکھیں گے. میں تمام شعراء کرام کا شکر گزار ہوں، پریزیڈنٹ چیمبر احتشام گیلانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت حال ہمیں مرحمت فرمایا. تو اب میں زیادہ اس کے اندر دخل نہیں دیتا. تو بٹ صاحب آپ بھی جانتے ہیں، خواجہ حافظ صاحب سے کچھ الفاظ لے کے پھر ہم آگے بڑھیں گے. آپ سب دوستوں کا بھی بہت بےحد مشکور اور ممنون ہے کہ آپ تشریف لائے. مجھے 26 سال پرانا مشاعرہ یاد ہے جس کا ذکر کیا. میرا خیال ہے اس میں زیادہ تر شعراء بہت ہی عظیم شعراء تھے. آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن they were unbelievable kind of. تو مجھے مصطفی اللہ صاحب بھی انہوں نے جو اشعار پڑھے میرے خیال میں کافی سارے مجھے حفظ ہو گئے، ابھی تک یاد ہے. تو میں ایک انجینئر ہوں، کوئی تھوڑا سا فارسی سیکھی تھی یونیورسٹی میں. تو ان کا ایک بڑی لمبی ایک نظم ہے، آپ کو شاید ہوگی، جس میں میری زندگی میں جب آئی ہے یہ شدید رت تو کہاں گئے وہ جو گرمیوں میں تھے سایہ تھے جو سردیوں میں علاؤ سے. ایک اور بڑا خوبصورت شعر اقبال کے حوالے سے بھی، جس کو تو مرکز علم و ادب ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے نا. تو وہ بھی اس میں اسی نظم کا ایک شعر کہتے ہیں، مجھے کیسے اس کا یقین، مرزا اللہ صاحب، مجھے کیسے اس کا یقین ہو یہ دیار اہل شعور ہے کہ صحیفے علم کے بک رہے ہیں یہاں رضی کے بھاؤ سے. یہ جو دل میں پالی ہیں خواہشیں بڑے چاہ سے بڑے چاؤ سے، اسی نظم، یہ جو دل میں پالی ہیں خواہشیں بڑے چاہ سے بڑے چاؤ سے ہے کنارے آپ کی بستیاں جو نہ بچ سکیں گی کٹاؤ سے. ہے کنارے. اچھا میں نے جی تھوڑا سا شعر وہی مجھے یاد آ رہا 26 سال بعد امریکہ کہ ہم نے جی اس وقت بھی غلامی کرتی بھی غلام. تو انور مسعود صاحب نے بڑی خوبصورت 4-5 شعر بہت ہی خوبصورت حسب حال تھے کہ اس وقت امریکہ کہہ رہا تھا جی کہ اپنا اٹامک پروگرام نا رول بیک کریں، ٹھیک ہے. تو بڑی خوبصورت. جب میں ان سے سوال کرتا ہوں میری جھولی کو قرض سے بھر دو، جب میں ان سے سوال کرتا ہوں میری جھولی
वली को कर से भर दो, वो भी फौरी जवाब देते हैं, CTBT पे दस्तखत कर दो कि अपना एटॉमिक प्रोग्राम रोल बैक करें, बम साढ़े वाले करो, ठीक है जी, अभी तक लगे थे वैसे। अच्छा, एक अमेरिका से बड़ी खूबसूरत शायर आई, मुझे नाम भूल रहा है, बहुत खूबसूरत, मुझे भी अगेन ब्यूटीफुल, हस्बे हालमी भी है, बड़ी खूबसूरत उनकी। पेड़ों पे परिंदा कोई नहीं, क्या शहर में जिंदा कोई नहीं, क्या आपको याद हो जी, मुझे क्या आप बैठे थे, पेड़ों पे परिंदा कोई नहीं, क्या शहर में जिंदा कोई नहीं, सब आन बसे हैं शहरों में, जंगल में दरिंदा कोई नहीं। और आखिरी में से बड़ी खूबसूरत है, इस शहर में कौन नहीं रुस्वा, इस शहर में कौन नहीं रुस्वा, लेकिन शर्मिंदा कोई नहीं। भाई साहब के जो कुछ अशार थे वो भी बड़े, अभी भी हंसबे उसमें जो आजकल भी जो लड़ाई चल रही है जो चाहिए या कहती वो नहीं है, क्यों लड़े आपस में, हमने एक संगे में नुकसान सफर मेरा भी तेरह चले, ये बड़े बड़े खूबसूरत उनका, उन्होंने भी पढ़ी थी। एनीवे जी, मैं आपको बोल रही क्योंकि हम आपका कलाम सुन रहे हैं, मैंने आपको मेरे शायद शेयर नहीं मिले, मुझे बड़े अभी तक नजीब है और अभी तक मुसाफ अल्लाह साहब से अभी भी ताल्लुक है, दोस्ती है, और तो माशाल्लाह व्हाट अ वंडरफुल गैलेक्सी। अगेन जी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, अल्लाह करे कि हम इसको ना जी उनका जो था ना, मैं कैसे इसका यकीन, तो ये मुशायरा ना माशा होना चाहिए ताकि पता चले कि दियार अहले शऊर है। बहुत शुक्रिया जी। इजहार दूंगा जनाब सईद एहतशाम मजहर गिलानी साहब को, सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये वो तशरीफ लाएंगे। यू आर मोस्ट वेलकम करेंगे ऑर्गेनाइजर। बिल्कुल, मैं खुद भी चाहता था कि इकबाल की याद में, और हम इकबाल के शहर से हैं और प्रोग्राम इस तरह के होने चाहिए, और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी करेंगे इंशाल्लाह, और बैरून शहर से भी और लोगों को बुलाएं और इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे इकबाल के हवाले से भी, और भी जो भी हमारे कौमी दिन आते हैं उनके मुनासबत से। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।